نصر من اللہ وفتح قریب اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم زمین و آسمان کے اس پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں اور یوتھ سوشل ویلفیئر سوسائٹی کے ہر ممبر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور آپ لوگوں کے تعاون سے 29ویں شادی ٹیکسلا کے اندر ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوگی۔ یہ ایک اور بیٹی کا فرض ادا ہو گیا۔ ہم نے جتنا کچھ ہو سکا یوتھ کے پلیٹ فارم سے ہم نے ان کے ساتھ کنٹریبیوشن کی۔ اللہ تعالیٰ اس بیٹی کے نصیب اچھے کرے، دونوں خاندانوں کو اللہ تعالیٰ آپس میں جوڑ کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شیطان کے شر سے اور برے لوگوں کے شر سے اور حاسدین کے شر سے محفوظ رکھے۔ یہ شادی بھی ماشاءاللہ شرعی اصولوں کے مطابق ہوئی، جس طرح یوتھ سوشل ویلفیئر سوسائٹی کا مقصد ہے کہ ہم نے اپنی شادیوں کو خرافات سے پاک کرنا ہے۔ ہم نے اپنی بہنوں بیٹیوں کی رخصتی کرنی ہے تو اس طریقے سے رخصتی کرنی ہے کہ ان کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی رحمتیں آئیں، نہ کہ لعنتیں آئیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ہم ایسے کام کرتے ہیں، ہم مسلمان ہونے کے باوجود گانا باجا، رقص و سرور، شراب اور کیا کیا گند کرتے ہیں جو غیر مسلم بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی حدود اللہ کی پامالی کریں گے تو پھر آپ بھول جائیں کہ آپ کی بہن بیٹی اپنے گھروں میں خوش رہے گی۔ اس لیے کوشش کریں اپنی شادیوں کو آسان کریں۔ جو اپنی کسی آپ بہن بیٹی کی شادیوں کو اتنی ہائی لیول پہ کرتے ہیں، اتنے اخراجات کرتے ہیں، تو وہ آپ ہمارے ساتھ ملیں، ہم آپ کے اس ساتھ تعاون کرنے سے ہم آپ کی 4-5 اور بچیوں کی شادیاں کرا دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کتنے ہزار لاکھوں کے حساب سے ایسی بچیاں بیٹھی ہیں جن کے پاس جہیز نہ ہونے کی، فرنیچر نہ ہونے کی وجہ سے رخصتیاں نہیں ہو رہی۔ تو اس لیے خدا کا خوف کریں، اپنی شادیوں کو سمپل بنائیں۔ اور دوسرا میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بڑی بغیرتی ایک اور شروع ہو گئی ہے کہ حق مہر لے لیا جاتا ہے، بچیوں سے حق مہر لے لیا جاتا ہے۔ اس کے سسرال والے، اس کے شوہر کہتا ہے جی وہ قرض چڑھا ہوا یہ ہے تو اپنا حق مہر بھی دو۔ ہم ایسے تمام ممبران سے، یوتھ کا کوئی ایسا ممبر ہے جس نے اپنی بیوی کا حق مہر کھایا ہوا ہے، ہم اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنا حق مہر ابھی لوٹاؤ، اپنی بیوی کے ساتھ کمٹمنٹ کرو، اپنا حق مہر لوٹاؤ۔ اگر آپ نہیں لٹائیں گے حق مہر تو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگیاں بھی آپ کے اوپر بھی ہوں گی اور آپ نے بہت بڑا ظلم کیا ہوگا کہ یہ آپ نے اس کا حق مہر لے لیا ہوگا۔ اگر آپ نہیں دے سکتے پھر بھی ہم انشاءاللہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اور کوئی آپ سسٹم بنائیں کہ یہ اپنی بیوی کو حق مہر لازمی دیں۔ اور تیسری یہی ہے کہ رشتہ کرنے سے پہلے استخارہ لازمی کریں اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی مدد و نصرت کی دعائیں کریں۔ اور جو نا بچوں کی مرضی لازمی لے لیں، اپنے فیصلے ان کے اوپر نہ ٹھوسیں کہ میری ادھر مرضی ہے بس تم کرو۔ بچوں سے مرضی لے لیں۔ آپ ایسے نکاح نہیں ہوتے کہ آپ بچوں کے اوپر زبردستی کر کے ان کے نکاح جو نا آپ پڑھا دیتے ہیں۔ خدا کا خوف کریں۔ والدین ہیں تو والدین ہونے کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ زبردستی اپنے فیصلے ٹھوستے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بہنوں بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ اور ساس والا جو معاملہ ہے وہ بڑا کریٹیکل ہے۔ میں وہاں پہ بھی تمام بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور تمام سننے والی ماؤں سے، بہنوں سے کہ خدا کا خوف کریں۔ کسی کی بیٹی آتی ہے نا، اس کو بھی اپنی بیٹی کی طرح ٹریٹ کریں۔ بہت خوفناک قسم کے کیس ساسوں کی طرف سے آ رہے ہیں، نندوں کی طرف سے آ رہے ہیں۔ اور دوسرا میں علیحدگی کا قائل ہوں۔ اپنی بیٹے کی شادی کریں، کوشش کریں کہ اس کو اپنا 1-2 کمروں کا علیحدہ سسٹم بنا کے دے سکتے ہیں تو وہ علیحدہ لیں، ٹرینڈ پیدا کریں۔ یہ جوائنٹ سسٹم ہمارے سسٹم کو تباہ کر رہی ہے۔ اس کے اندر جو بہن بیٹی آتی ہے اس کو کوئی حقوق نہیں ملتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔